بڑی خوشی ہوگی۔ اگر یہ اصول یہاں ہم استعمال کریں کہ اگر کوئی مشنری یہاں آتا ہے اور اس کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں کوئی بات اپنی نہیں کر سکتے، ان کا لٹریچر ضبط کریں جیسے آپ نے فرمایا، تو پھر ہم اپنی تبلیغ باہر کے ملکوں میں کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنا پیغام کیسے پہنچا سکیں گے ان تک؟ اور وہ یہی قانون وہاں پر وہ کہیں کہ یہاں پر یہ قانون ہمارا لاگو ہوتا ہے لہٰذا ہم تو نہیں آنے دیتے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو ہے نظری طور پر تو انہیں یہ ایسا کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غلط بات پھیلانا چاہتا ہے، ایک سچی بات پھیلانا چاہتا ہے۔ سچی بات کو روکنا تو بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ فیصلہ ہمارے ساتھ کر لیں علمی طور پر کہ آپ کا دین سچا ہے، ایک سچ کو تو پھیلنے دینا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اگر چاہیں کہ تم سچ پھیلانا چاہتے تو ہمیں جھوٹ پھیلانے کی اجازت دو، بات تو ہے مطالبہ نامعقول۔ اب رہی کہ وہ کریں گے، کافر ہے وہ مانتے نہیں، جیسے مکے میں کرتے تھے۔ تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا وہ دن اسلام کی بربادی کا آغاز تھا جس دن کافر راضی ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں آ کر دین کی تبلیغ کرو۔ نقطے پر غور کرو، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین وہ نہیں رہا جو پہلا تھا، ورنہ یہ اتنے مہذب نہیں کہ ہمیں آزادی دیتے، وہ سمجھ چکے نا کہ دین جو ہے نا اس میں کچھ نہیں رہا، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم دین۔ تبلیغیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پروجیکٹ کرو، یہ اسلام لاؤ جس میں غلبہ نہیں، کوئی حکومت اسلامی نہیں۔ اس لیے ہم کو ضرور وہ روکیں گے، جو غلبہ اسلام والے نا ان کو ماریں گے، اور پھر حضرت بلال کی طرح کوئلوں پر لوگ لوٹیں گے، کوئی پتھروں کے نیچے۔ اسلام بھی قاری صاحب اس وقت آئے گا جب تک یہ کفر اجازت دے گا نا، آپ سمجھ لیں وہ اسلام ٹھیک نہیں، ورنہ کفر اب بھی اتنا مہذب نہیں ہو گیا کہ وہ اجازت دے صحیح اسلام کی۔ وہ صحیح اسلام ہی نا، ایسا اسلام جس میں اسلام کی روح نکل گئی ہے، بس صوفیانہ ہے باتیں ہیں۔ اس سے کافروں کو کیا خطرہ؟ وہ تو کہتے ہیں پھیلا دو تاکہ باقی مسلمان بھی خسی ہو جائیں اور جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ جب اصل اسلام لے کر آپ آئیں گے نا، اب بھی نرمی نہیں کریں گے، اور پھر اس سے انشاءاللہ اثر بھی ہوگا۔ ہم ماریں کھائیں گے، وہاں دکھ اٹھائیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جن کی طبیعت بہت سخت تھی، بعد میں ان کا مظاہرہ ایسے ہی ہوتا رہا، 5 سال تک اسلام نہیں لائے۔ جب متاثر ہوئے ہیں تو اس بات سے متاثر ہوئے، مارتے رہے، جتنا انہوں نے مسلمانوں کو مارا، لونڈیوں کسی نے نہیں مارا، اور جاتے تھے لاٹھی رکھ لیتے، ضرور کہتے مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا، مگر ہل گئے جس بات سے کہ جب حبشہ کی ہجرت کی حضور نے اجازت دی نا، تو ان کی رشتہ دار تھی لیلا، ان کے خاوند گھر نہیں تھے، وہ گھر جب ان کے گئے تو سامان باندھ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ لیلا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے بھائی اللہ کے شہر میں ہمارا دین پر چلنا مشکل کر دیا، ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بالکل آپ نے تنگ کر دی، اس لیے ہم یہ گھر بار چھوڑ کر سنبھالو یہ گھر اور مکانات ہمارے، ہم جا رہے ہیں۔ ایسے لہجے سے بات کی نا کہ حضرت عمر کھڑا نہیں ہو سکا، اتنا کہہ کے رخصت ہو گیا کہ اچھا اللہ تمہارا ساتھ دے۔ مگر دل ہل گیا کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، شریک ہیں، زمینیں جائیدادیں ان کی ہیں، ان کو یہ پیاری نہیں، کس طرح سے میری بہن نے کہ یہ سارا کچھ سنبھالو، بس ہم اپنی گٹھیاں باندھ کر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب تک مار کھاتے رہے نا، کفر ظلم کرتا رہا، اس وقت جو اسلام تھا وہ جن کو کھینچتا تھا نا، پھر وہ جیسے ہرکل کے دربار میں ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا کہ کوئی ایمان لا کر واپس ہی مڑا ان میں، اس نے کہا نہیں، تو تبصرہ کرتے اس نے کہا یہی تو ایمان کی لذت ہوتی ہے، جب وہ سما جاتا ہے پھر وہ نکلتا نہیں۔ تو ہمارا اسلام جس کی توقع کرتے نا کہ وہ حکم دیں گے، وہ پہلے ہی نہیں حکم دیتے، وہ تو اسلام چاہتے ہیں کہ ناؤ ساری دنیا پھیلا دو، صوفی بنا دو۔ جو اصل اسلام ہے نا غلبہ اسلام والا، اس کے لیے نہ پہلے نرم دل سے نہ ہوں گے، اور خدا کرے نہ ہی ہوں، ہم قربانیاں دے کر دکھ اٹھا کر جب خلق خدا کے سامنے مظاہرہ کریں گے نا، تو سلیم الفطر لوگ ضرور متاثر ہوں گے۔ یاری حق کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے غرض کے مارے کھا رہے ہیں، تو آپ خوش نہ ہوں کہ اسلام کی اجازت ان سے نہیں، اسلام کی اجازت ہم جانے دے کر دیں، وہ اسلام اصلی ہوگا۔ کفر کی اجازت سے جو اسلام پہلے وہ اسلام ہے۔